में इतनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी इनसे कह दो इन्ना रब्बी, कि बेशक मेरा रब करीबुन, करीबी है, मुजीब, और वो कबूल भी करता है। तुम मांग के तो देखो ना अल्लाह से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत मोमिन की आयत नंबर 60 में कहा कि तुम्हारा रब ये तुम्हें कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसमें ये शर्त नहीं है। आप देखें कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि अल्लाह ने कहा जो मेरे मोमिन बंदे हैं ना, बस वो पुकारेंगे तो फिर मैं उनकी दुआ सुनूंगा, या सिर्फ मुसलमान पुकारेंगे तो मैं उनकी दुआ सुनूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बात कही कि कोई भी, देखें हर बंदा जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुआ सुनते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या कंडीशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें भी चाहिए कि मेरे हुक्म मानो। दुआ की कबूलियत के वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें बता दिया, रसूल अल्लाह ने तो हमारी इतनी प्यारी रहनुमाई की कि रात के आखिरी हिस्से में उठो, तहज्जुद के टाइम। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि जब दिल इतना दर्द में होता है कि कोई दुआ ऐसी होती है जो अटकी होती है ना, तो उस वक़्त आप तहज्जुद पे उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका वसीला दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही कहा। कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं तो कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या पाक परवरदिगार ये आपका वादा है, और अब रसूल अल्लाह की बात तो हक और सच है। उन्होंने हमें बताया था कि आप आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला, तो या पाक परवरदिगार मैं आपके सामने अपनी हाजत लेके बैठी हूँ, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। वल्लाही ऐसे तो पूरी गाइडेंस रसूल अल्लाह ने बताई कि किस तरह से जब हम दुआ मांगते हैं, जब इसमें आज़म की मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसके साथ दुआ मांगो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहो कि या पाक परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह। ये मुझे इतनी प्यारी बात लगती है। आप ज़रा सोचे तो सही कि जब हम अल्लाह से सवाल करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ। क्यों सवाल करती हूँ? बिअन्नका अंतल्लाह, कि अल्लाह तू तो मेरा अल्लाह है, तो मैं फिर और कहाँ जाऊंगी या पाक परवरदिगार। और फिर आगे जो मेरा ख्याल है मैंने छोटी वीडियो भी आपके साथ शेयर किया, अंतल अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो ये पूरी बेसिकली, लेकिन शुरू के लफ्ज़ थोड़े से डिफरेंट है, आप उसको याद कर लें। और फिर या ज़ल जलाल वल इकराम, या हनान या मनान, या हय्यु या कय्यूम, या रहमान या रहीम। और फिर अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। और फिर मैंने आपको वो भी दुआ बताई थी कि थोड़ी मुश्किल है याद करनी, लेकिन उसको थोड़ी देर पढ़ते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आमतुका, मैं आमतु कहती हूँ, वो जो आपको मिलेगी ना लिखी हुई वो आबदू का है, तो वो मतलब आदमी जैसे मेल के लिए है। तो मैंने उसको खुद इस तरह से कर लिया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमतुका व बिन्तु आमतिका व बिन्तु अब्दिक नासियती बियादिक मादिन फिया हुक्मुक। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जब तुम बहुत दर्द में हो, जब तुम तकलीफ में होते हो, तो इस दुआ के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अब देखिए अजान और अकामत के दरमियान में अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। सजदे में अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। जुम्मे के दिन मैंने आपको डिटेल से बताया था कि 2 वक्त ऐसे होते हैं जिसमें दुआ कबूल होती है, तो उस वक़्त को भी कैश किया करें। और फिर अजान के बाद जब हम दुआ पढ़ते हैं अजान के बाद और उसके बाद दुआ करते हैं, वो कबूलियत का वक्त होता है। बारिश जब नाजिल होती है तो कबूलियत का वक्त होता है। यौम अरफा 9 ज़िलहज जो है उस दिन दुआ कबूल होती है। और तौबा करने वाले की दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला रात या दिन की हर घड़ी में कबूल कर लेते हैं। जो तौबा कर लेते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू, ऐसे नहीं वो लफ्सी तौबा की बात नहीं कह रही हूँ, कि वो कहते हैं ना कि मुँह से सिर्फ कह दिया और फिर वही के वही अमल है। देखिए तोता जो होता है ना, उसको जो बोलने वाला होता है, अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जाए तो मुसलमान तो नहीं होगा ना। तो बिल्कुल वही बात है कि हमने तोते की तरह नहीं पढ़ना। अगर जब हम दिल से तौबा करेंगे, इस्तगफार करेंगे, तौबा का मतलब होता है पलट आना। जब हम यू टर्न लेते हैं, जब गाड़ी से हम यू टर्न लेंगे तो हम वापस तो नहीं ना उधर जाते हैं,
हम किसी गलत रास्ते पे थे, यू टर्न लिया, फिर हम सीधे रास्ते पे चलते हैं। तो इसी तरह से जो तौबा कर लेता है उसकी हर घड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। और जमजम का पानी जब हम पीते हैं तो उस वक़्त भी दुआ कबूल होती है। सूरत हज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उन लोगों के लिए जो दूसरों से दुआएं करते हैं ना, तो दूसरों के पास देखिए, जो जिंदा है ना, हम हर एक को कह सकते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, और कहना भी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जाके धागे बांधते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं कि ये हमारी दुआ कबूल करवा देंगे, और या ये हमारी दुआ कबूल करते हैं, या हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो कि अल्लाह ने इनको इख्तियार ये दिया हुआ है कि ये औलाद अगर नहीं है तो ये इस जगह पे जाके मैं ये मन्नत मांगूंगी तो ये मुझे औलाद इसलिए मिलेगी। तो ये सारे का सारा शिर्क होगा। आप देखिए हमारे मुल्क में इतनी चीज़ें आम हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है, इतना थिन लाइन होती है कि आप अगर किसी बुजुर्ग के पास उसकी कब्र पे, औरतें तो वैसे ही नहीं जाती हैं, लेकिन अगर कोई आदमी जाता है तो इसलिए कि वो बुजुर्ग थे, उन्होंने इतनी खिदमत इस्लाम की। तो एक होता है ना खराज तहसीन पेश करने के लिए बंदा कहते हैं कि या अल्लाह मुझे भी ऐसा बनाने की तौफीक अता करना, तो उन वहाँ पे जाके उनके लिए दुआ करते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ को यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जिनको तो ये पता है, वो ये कहते हैं कि हम तो इसलिए गए थे, वो तो ठीक है, लेकिन उनको देख के जब दूसरे लोग हैं जिनको पता नहीं, वो ये समझते हैं कि देखो फलां भी जाता है, वो फलां भी जाता है, और फिर उनको देखो वो जाके वहाँ पे गए थे, उन्होंने चादर चढ़ाई तो उनकी ये मन्नत पूरी हो गई। तो आप क्या करें, आप शिर्क को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर ऐसी जगह पे या तो आप अनाउंस करें या बताएं, जो आपको देख रहा है उसको बताएं इस नज़र से कि ये शिर्क कहीं ना कर ले, कहीं लोग मुझे देख के ये ना समझे कि यहाँ पे दुआ करने के लिए मैं आया हूँ, इन्हीं के लिए जो यहाँ पे है, मैं इनसे कोई ऐसी हाजत पूरी करवाने नहीं आया हूँ। तो ये चीज़ें देखें, ये बहुत कहना मुझे पता है बहुत आसान है, लेकिन किसी को भी, आप पता है मुझे इतने स्टूडेंट जब ये बताते हैं कि उनकी फैमिली में ये चीज़ें थी, पहले वो मज़ारों पे जाते थे, धागे बांधना, उधर मन्नतें मांगना, उधर चादरें चढ़ाना, उधर कुर्बानियाँ जाके करना, तो ये सारा कुछ था। अब अगर उनको वो समझाते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि लो हमारी अम्मी भी ऐसे करती थी, दादा दादी करते थे, नाना नानी करते थे, तो क्या वो सारे गलत थे? तुम्हें आज ज़्यादा समझ आ गई है इस्लाम की? नहीं मानते। पता है, क्योंकि उनको नहीं पता। अगर देखो उनको पता हो कि गलत है तो डेफिनेटली वो नहीं करेंगे ऐसे। वो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उनको ये बात श्योरिटी के साथ उन्होंने अंदर जमाई होती है कि मैं जो कर रही हूँ मैं अल्लाह को राजी करने के लिए कर रही हूँ, या मैं ऐसे करूँगी। वो क्या करते हैं, पता नहीं, खीर बनाते हैं, फिर उसके अंदर छल्ला डालते हैं, फिर वो छल्ला जिसको मिलता है वो फिर कहते हैं वो दुआ मांगती है, उसकी दुआ कबूल होगी तो फिर वो खीर बनाएगी, फिर अगले छल्ला पहनेंगे तो वो सारी चलना शुरू हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इतनी खूबसूरत क्या कहते हैं हमें इतना खूबसूरत बनाया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से क्रिएट किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते थे कि मेरा बंदा जलील हो जाए दुनिया में। जब देखिए हम किसी और के पास जाते हैं ना, जब इस हालत में जाएंगे कि ये मेरी दुआ पूरी करा सकता है, तो फिर हम जब अपनी तड़प का अंदाज़ा लगाएं कि जब वो तड़प होती है, जब डॉक्टर्स इनकार कर देते हैं, हम हमेशा तभी बिकते हैं। इमोशनली जो बिकता है ना बंदा, उस वक़्त की कहीं पे हो पाती है, ईमान बिक जाता है उसी वक्त हमारा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते थे कि मेरा बंदा दर दर फिरे, कि वो लोग फिर यूज़ करते हैं ऐसे लोगों को। उनकी इमोशनली जब देखते हैं ना कि वो गिरे हुए हैं, तो उस वक़्त उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें कि जो पैसे फिर लगते हैं कि अच्छा ये इतने मुझे बकरे करने होंगे तो इतने बकरों का खून लगा, मतलब वो बहाना पड़ेगा, तो तुम इतने पैसे दे दो, तो इतना ये कर दो वो कर दो। बंदा ख्वार होके रह जाता है। फिर दर दर वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, कि तू एक अल्लाह के आगे झुक जा, तू 1000 लोगों के आगे जो झुकेगा ना, मिलना कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ कह दिया कि मदद चाहने वाले भी कमज़ोर, और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमज़ोर है। अब देखिए
मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो कोई इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो बुत बना के अपने हाथों से मट्टी से तो उनको पूजना शुरू हो जाते थे। वो भी इसीलिए बना रहे होते थे कि वो अपने जो बुज़ुर्ग थे ना, वो उन्हीं की छवि बनाते थे और वो कहते थे कि ये बहुत वली अल्लाह है, तो ये तो पहुँचे हुए लोग हैं, तो इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया। ये मेरी औलाद चाहिए तो इस बुत के पास बैठ जाएंगे, जॉब चाहिए तो इस बुत के पास बैठ जाएंगे, अब शादी नहीं हो रही तो इस बुत के पास बैठ जाएंगे। हर तरह के हज़ारों बुत रखे हुए। तो आज हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें इतनी बैना, अब देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम दुआएं पढ़ते हैं, हमें मैं एवरी डे आप लोगों के साथ एवरी क्लास में शेयर करती हूँ, कोई एक दुआ तो बताएं कि किसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या पाक परवरदिगार, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खलीलुल्लाह थे, इतने बड़े, उनके वास्ते ये दुआ पूरी कर दे, या हज़रत ईसा हज़रत मूसा थे, या उनके वास्ते पूरी कर दें। कोई एक दुआ आपको नहीं मिलेगी। आप सहाबा को देखें, कोई एक आपको ऐसी हदीस नहीं मिलेगी कि वो किसी के वसीले के साथ दुआ इस तरह से करे। वसीला सिर्फ अपने नेक अमाल का दे सकते हैं, राइट। वो भी डिटेल में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किस किस चीज़ का वसीला दे सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नामों का वसीला दे सकते हैं। ऐसे नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ऐसा काम ना करें, क्योंकि हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, शिर्क माफ़ नहीं होगा जब तक हम तौबा ना कर लें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना जिस पे हमारे दिल सख्त हो गए होते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो मैंने करना ही करना है, क्योंकि इनकी बात नहीं बस मैंने सुनी है। वुसअत पैदा करके अपने आप में, आई नो कि आप लोग जो कुरान से जुड़ जाते हैं उनको तो समझ आ जाती है, लेकिन फिर जब अपने अराउंड ऐसी चीज़ें देखेंगे, अपनी फैमिली में देखेंगे, तो फिर आप लोगों को जो तकलीफ़ होती है, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जी आपको आपके सब्र का भी बदला देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हमें दीन की असल समझ आ जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या फरमाया, लहू दावतुल हक, कि उसी को पुकारना हक है, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही, और वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, ला यस्तजीबूना, वो नहीं वो जवाब देते, लहम उन्हें, बिशैइन देखें नकरा है, कुछ भी, कोई भी बात को वो कबूल नहीं कर सकते, वो उनको कोई चीज़ नहीं दे सकते, उनसे कुछ भी मांग के देख लें। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी प्यारी एग्जाम्पल दी कि इल्ला कबासती, मगर ये कि वो हाथ, जैसे हाथ फैलाते हैं ना, मानिंद फैलाने वाले, कफ़ई ही अपने दोनों हाथ, इलल माई पानी में, लियबलुगा फाहू, ताकि वो पहुंचे उसके मुंह में, व मा हुआ बिबालिगी, कि वो नहीं पहुंचने वाला। कि इतनी प्यारी एग्जाम्पल कि जैसे आप समझे ना, एक समुंदर के सामने आप खड़े हैं और आप हाथ फैला के कह रहे हैं कि पानी मेरे मुंह में आ जाए, मैं सख्त प्यासा हूँ, नहीं आएगा ना पानी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही एग्जाम्पल दी कि ये जिनसे तुम दुआएं करवा रहे हो, ये अल्लाह की मखलूक है, इनको भी इतना इख्तियार नहीं दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि ये जैसे पानी उठ के तुम्हारे मुंह पे आ जाएगा या तुम उसे अपनी प्यास बुझा लोगे, ये भी तुम्हारी कोई बात पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इजाज़त ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ द ओनली वन जिनके आगे हम दुआ कर सकते हैं और जिनको हम कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये दुआ पूरी कर दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जूती का तस्मा भी मांगना है ना तो अल्लाह से मांगे। देखिए दुनिया में जो वसीला हम बनाते हैं ना, हम एक दूसरे इंसानों के साथ हम मदद मांगते हैं, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है हम जाते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो ज़िंदा इंसान है, जो इंसान कर सकता है ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी हमें तौफीक अता की हुई है कि हम सोच सकते हैं कि इंसान इस लेवल पे वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो हम करवाते हैं। दुनिया है ही असबाब के साथ, है ना। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मैं अमेरिका में हूँ, मेरे पीर साहब जो है वो पाकिस्तान लाहौर में बैठे हुए हैं, और जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रात को मेरे ख्वाब में मैंने देखा था कि वो रात को, तो मैंने एक्चुअली देखा था कि वो इधर आके उन्होंने मेरा ये मसला भी सॉल्व कर दिया था। मैंने उनसे ये बात कही थी, ऐसे कहा था। तो जो चीज़ें ऐसी नहीं हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। मैं इसलिए वर्ड्स में बोल रही हूँ कि ऑफ कोर्स मुझे
پکا یقین ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ میں سے کوئی بھی یہ نہ کرتا ہو، لیکن جو کر رہے ہیں نا ان کو پھر آپ نے کیسے سمجھانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس طرح سے اگزامپل دی کہ جیسے وہ بھی تمہارے منہ میں پانی نہیں آئے گا خود سے، اسی طرح سے کوئی مخلوق تم لے لو، نہ وہ مخلوق میں سے جو شعور والے ہیں وہ تو یہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، کوئی بھی تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی بھی حاجت تمہاری پوری نہیں کر سکتا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پکا بتا دیا، وما دعاؤ للکافرین الا فی ضلال، کہ جو کافر ہے نا، کافر کون ہے؟ انکار کرنے والے جو نہیں مانتے، ان کی دعائیں دلال کیا کہتے ہیں کہ گمراہ، جیسے بھٹکی ہوئی، وہ پہنچتی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قبولیت ہی نہیں ہوتی ہے ان کی، تو وہ ساری کی ساری دعائیں ایسی ہیں۔ اتنے پیارے سبق تھے، آنیسٹلی میرا اتنی آرام سے میں ایک جب اس کا پوائنٹ لکھ رہی تھی تو میں پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ جب پڑھانا ہوتا ہے نا تو وہی بات ہوتی ہے کہ دل میں اترتا ہے تو لفظوں میں ڈھلتا ہے، تو ایمان اور پکا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت کیسے ہو، آپ یہ بتائیں کہ اس لیول کی محبت ہے محبت، لیکن وہ جو لیول ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ اور رسول سے اپنی ہر رشتے سے زیادہ محبت کرو، تو وہ محبت کیسے آئے گی؟ یہ ایسے آئے گی جب ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ رب کا مطلب ہی تو یہ ہے نا کہ پالتا بھی وہی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ تمہیں ہر چیز، تمہاری قسمت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت سب کچھ لکھ دیا تھا، تو پھر کیا کرے؟ دعا کا ہتھیار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا نا۔ ایک مومن کے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے نا وہ اس کی دعا ہے۔ جب وہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ تقدیر سے لڑ جاتی ہے، بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، بس پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی قبولیت کا وقت ہے۔ دیکھیے ہم لوگ اتنے آنیسٹلی پیاسے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں نا، کہ کتنا بھی ہمیں پتا ہو، جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم بھاگے دوڑے وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ حق تو ہی دکھا دے، میں تو اس قابل نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حق دکھا دے۔ اللہم ارنی حقا، ارنی دکھا دے۔ کل رات کو بھی میں کیونکہ یہ آیات پڑھ رہی تھی، انہیں کی تفسیر بھی دیکھ رہی تھی، تو سونے سے پہلے بھی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے خواب میں بھی دکھا دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کا تو راستہ کھولا ہوا ہے نا، الہام کا تو راستے کھلے ہوئے ہیں اور خواب کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے خواب میں گائیڈنس کر دیا کرے۔ میں بس کوشش کرتی ہوں، اسی طرح سے آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں رات کو سونے سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے خواب میں بھی دکھا دے، اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں تو مجھے آپ بتا دیں تاکہ میں اس راستے سے ہٹ جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ، اور اللہ اکبر، یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اور یہ آیات سجدہ میں بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بے شک ابھی سجدہ کر لیں، اور اگر ابھی نہیں کر سکتے تو جیسے ہماری کلاس ختم ہوگی تو پھر آپ سجدہ تلاوت کریں گے، تو میں اس کا طریقہ بھی ایک دفعہ آپ سے دوبارہ سے کر دیتی ہوں، دعا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، لیکن اس آیا کو دیکھتے ہیں پہلے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان و زمینوں میں ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور یا پھر ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ، اور سائے ان کے بالغدو والآصال، اور صبح اور شام اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آیات سجدہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو فقہاء احناف ہے نا، ان کے نزدیک 14 سجدے ہیں پورے قرآن میں، لیکن اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔
تو اگر کبھی آپ کسی اور سے سنیں تو ایک دم سے پینک نہیں ہونا، کیونکہ امام احمد بن حنبل جو ہے ان کے نزدیک 15 آیات ایسی ہیں جس پہ سجدہ واجب ہے، اور امام مالک جو ہے ان کے نزدیک 11 آیات ہے، اور جو وہ کہتے ہیں سورہ صاف اور نہیں سورہ صاف، ہاں سورہ نجم، سورہ انشقاق اور الگ، یہ والی آیات جو ہے نا ان میں سے وہ سجدہ والی آیات نہیں لیتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ حنفی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر، تو اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ 14 سجدے ہیں، اور امام شافعی رحم اللہ علیہ جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 14 سجدے ہیں، تو ان دو کے ایک جیسے ہیں اور دو کے تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ اچھا جی، اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے آیات سجدہ آتی ہیں، لیکن فار ایگزامپل آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو قرآن پاک تو آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہو اللہ اکبر کر کے، تو آپ اللہ اکبر کہنا ہے، آپ نے یہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جاتے ہیں، اور آپ کو اگر آیات سجدہ والی دعا نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی بھی نہیں آتی آپ بس سجدہ کر لیں، کیونکہ سجدہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بھی دعا نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا، مطلب اس میں اتحیات نہیں ہے کہ سلام پھیرنا یا کچھ بھی ہے، صرف سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دعا جو ہے جو سنت سے ثابت ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آسانی سے اگر یاد ہو جاتی ہے تو ضرور کر لیجئے، لکھ کے رکھ لیں گے تو آسان ہے کہ ساجدہ وجہیہ للذی، کہ سجدہ کیا وجہیہ میرے چہرے نے، للذی اس ذات کے لیے، خلقہ وصورہ، کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو سنوارا، وشق سمعہ، اور اس نے کھولے کان، وبصرہ، اور آنکھیں، بحولہ وقوتہ، اپنی حفاظت و مدد کے ساتھ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کو بڑا برکت والا ہے اللہ اور بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ احسن الخالقین ہی کہنے والی تھی پہلے، جب میں ایک دم سے میرے زبان پہ وہ لفظ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم اللہ کے احکامات بھی اسی طرح سے سمجھنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، سجدے کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان جو ہے وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے نا تو شیطان جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے وہ بھاگ جاتا ہے، اور شیطان الگ ہو کر روتا ہے، رونا شروع ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میرا عذاب، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا اور میں سجدے سے انکار کر کے جنت سے نکالا گیا۔ تو یہ ایک کیونکہ پتہ ہے جب ہم حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی جو کورس کروا رہے ہیں ہم لوگ آپ کو سیرت النبی کا، تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو پوری سیرت آپ کے سامنے ہوگی، جب کوئی بھی آیا پڑھیں گی تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ او مائی گاڈ، اچھا اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچویشن سے گزر رہے تھے، مسلمانوں کی یہ حالت تھی، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے تھے۔ تو اب دیکھیے سورۃ علق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، کیونکہ سجدے میں نا انسان سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس تم سجدے میں بہت دعائیں کیا کرو۔ دیکھیں شکرانے کا سجدہ جو ہے نا، شکرانے کے نفل زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ شکرانے کے نفل نہیں ہے، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے، اور یہ میں نے بتایا بھی تھا پہلے آپ کو، اس لیے کہ دیکھیں اگر نفل ہوگے نا تو پھر تو ہم وضو کریں گے، پھر ہم نماز کی حالت میں جائیں گے، پھر ہم نفل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن اگر ہم صرف سجدہ، جیسے سجدہ تلاوت ہے بالکل ایسے ہی، اگر ہم سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی خوشی کی خبر آئی ہے، اب جدھر بیٹھے ہوئے، جس حالت میں بیٹھے ہوئے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، آپ قبلہ کی طرف نہیں ہے، آپ نے شوز پہنے ہوئے، آپ کسی بھی حالت میں ہونا جھک جاؤ، بس وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دن میں آپ ہزاروں سجدے کر سکتے ہیں۔ میں سوچتی تھی گاڑی جیسے ہم چلا رہے ہوتے ہیں نا، خود سے اگر ڈرائیو کریں
تو ایسا نہیں کہ ہم نے نیچے جانا ہے تو آپ سر جھکا دیں. سر جھکانا ہی تو سجدہ ہوتا ہے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے چلتے آپ تسبیح کریں, آپ واک کے لیے گئے, آپ کے ایک دم سے دل میں آیا ہے تو آپ وہیں سر جھکا دیں. ٹھیک ہے. ویسے تو سجدے میں آپ کو باقاعدہ جا کے زمین پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے نا, تو سجدے کی ڈفرینٹ فارمز بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے, آمین سم آمین. دیکھیے اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے 788, حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو بہت پسند ہے, جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ کثرت سے سجدے کیا کرو, کیونکہ اللہ پاک ایک سجدے کی وجہ سے, ایک سجدے کی وجہ سے ایک وہ مقامت, ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ جب بھی یاد آئے سجدہ کر دیں. بس ایک سجدے سے ہی ہمارا آپ دیکھیں گناہ معاف ہو جائے گا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا. الحمدللہ. حضرت ربیہ بیان کرتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 489, کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں آپ کے لیے وضو اور طہارت کا پانی لے کر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ کیا مانگتے ہو, مانگو. تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. انہوں نے رسول اللہ نے کہا کہ کچھ اور مانگو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس یہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو اور میری مدد کرو, الحمدللہ, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا کر دیں گے. بخاری کی حدیث ہے 806 کہ اعضائے سجود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو ہمارے سجدے 7 جگہوں پہ ہم سجدے کرتے ہیں نا جیسے, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھوئے گی. اللہ اکبر. ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ جن کو حکم ہوگا کہ پھر ان کے گناہ کی سزا جب وہ دوزخ میں بھگت لیں گے, اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا دوزخ سے, تو وہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ وہ اپنے ان اعضاء سے پہچانے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس کی ڈیٹیل تو میں نے تب آپ کو بتائی تھی. آنیسٹلی دل ایک دم سے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب کہ جو نمازی ہوں گے وہ بھی کیا دوزخ میں ہوں گے, لیکن جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کو اپنے گناہ, اگر ان کے وَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جن کا نامہ اعمال گناہ والا بھاری ہو گیا, تو ان کو گناہ کی سزا اگر ملے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, تو پھر دوزخ میں سے ان کی یہ اعضاء جو ہے نا ان کو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھو سکے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ایک ایک حدیث, ایک ایک بات, ایک ایک آیا کو جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک جگہ پہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا, ایسا کرو گے تو آخرت میں تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھو دنیا میں تم ایسا کرو گے, ایک چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ لو وضو میں ہم یہ پڑھ لیں, وہ جو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی نا کہ ہم جو وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے کہ جنت کے سارے دروازے, بس اتنی سی دعا پڑھنے سے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہی چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ان کے میننگ سب ہمیں آتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ پاکیزگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر سے پاک کر دے تاکہ میں ہر برائی سے پاک ہو جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے. جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری گائیڈنس کے ساتھ ہمیں بھیج دیا کہ یہ قرآن میں ایک ایک بات, ایک ماں اپنے بچے کی کیا تربیت کرے گی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آیا بھی اگر ہم پوری زندگی لگا دیں نا سمجھنے میں, تو وہ بھی ہمارے لیے کم ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یہ اس آیا میں, اس سورہ میں خاص طور پہ آپ دیکھیے جو توحید کا ذکر ہے, جو شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو شرک نہ کرنا وہ ایسی چیز ہے. کیوں دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے, رائٹ, کہ اگر شرک بھی بندہ کرتا تو کرتا پھرے,
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی جس کو کھاد نہیں، اس کو ایک اتنا معمولی سے بندے کے شرک سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم سارے کے سارے نیک ہو جو اللہ کو وہ بھی فرق نہیں پڑتا، تم سارے کے سارے بد ہو جو اللہ کو وہ بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہمیں یہ اتنا سختی سے سمجھاتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو ذلیل کریں گے. سجدہ کیوں دوسروں کے سامنے جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے بندے کی، ایک عزت ہوتی ہے نا. وہ جیسے کہتے ہیں پگڑی پہنی ہوتی ہے تو وہ اتار کے کسی کے آگے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ کسی کے سامنے ذلیل ہو، کسی کے سامنے اس حالت میں آ جائے. تو اللہ کے سامنے ہی بس جاؤ، کرنا جس نے ہے اسی نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے. تو ایک ایک حکم کو جب آپ دیکھو گے نا، واللہ آپ کو لگے گا کہ او مائی گاڈ، اگر اس کی ڈیپتھ میں جا کے سوچو گے کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا او مائی گاڈ میرے لیے کہا ہے کہ مجھے آسانیاں ہو جائے، میں دوسرے کے سامنے اس حالت میں نہ جاؤں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے کمرے میں جو دل چاہتا ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیان کر دوں کہ یا اللہ میری یہ ضرورت، یا اللہ میری یہ تکلیف، یا اللہ میرے یہ پرابلم، یا اللہ تو ہی یہ سارا کچھ کرنے والا ہے. بندے کے سامنے آپ کر لو گے نا، خواہ آپ کی سگی بہن بھی ہوگی، جب بھی ایسی کوئی بات ہوگی وہ یوں کر کے منہ کے اوپر چیزیں آتی ہیں. لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا ہے. ہائے بچاری، ایک سیکنڈ انسان کو لگتا ہے ہائے بچاری کہنے میں تو ساری زندگی کی جو ایک بنائی ہوتی ہے نا شان، وہ سب ختم ہو جاتی. کسی کے سامنے اپنا دکھ نہ بیان کرنا، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہائے ہم تو بڑے دکھی ہیں، مجھے ڈپریشن ہے، اس لیے میرا تو کوئی دکھ ہی سننے والا نہیں، میری تو کوئی بہن ہی نہیں، میں تو اکیلی تھی، میں کس کو سناؤں، امی بھی نہیں سنتی. آئی نو کہ جس کو میں بتا رہی ہوں اس کو پتہ چل رہا ہوگا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ کو سناؤ، کسی کو نہیں سناؤ. کسی دوست کو سناؤ گے تو تب بھی رسوا ہو جاؤ گے. کسی کو ہمیں ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے اپنی بات کسی کو بتانی ہے اور پھر ہمیں ایک کہتے ہیں ہائے دل ہلکا ہو گیا. دل ہلکا نہیں ہوتا، دل کے بوجھ اور بڑھ جاتے ہیں. ہم جب منہ سے ایسی باتیں نیگیٹو نکالتے ہیں نا چیزیں، تو نیگیٹیوٹی اور اندر آ جاتی ہے. صرف اپنے رب سے شکوہ کریں، اپنے رب سے شکایت کریں، اپنے رب کے آگے روئیں. صرف وہی کرنے والا ہے. اور واللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے آگے آ کے رو رہا ہے، یہ اتنا بے بس اس وقت ہے اور کسی سے کوئی مدد نہیں وہ مانگ رہا، اس طرح کی مدد جو میں شرک والی کہہ رہی ہوں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی، ہم اللہ کے اصل کلام کو سمجھنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. یہاں تک ہم اپنی کلاس کو رکھتے ہیں. آج کی کلاس میں اتنے پیارے سبق تھے، آنیسٹلی میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ آگے بھی جاؤں. ایک آیا بھی حق تو نہیں ادا ہوتا، لیکن پھر بھی چلے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کریں تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. کلاس ختم کرنے سے پہلے پھر سے یاد کروا دوں کہ انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کروں گی. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ہم کیونکہ جو کورس کروا رہے ہیں نا اس کا سیرت النبی کا، تو اس سیرت النبی کے کورس میں صرف 2.5 مہینہ کا کورس ہے. آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ویڈیو 4 یا 5 منٹ کی مشکل سے آپ کو واٹس ایپ پہ آئے گی. آپ اپنی ویڈیو اپنے ٹائم سے دیکھیں گے. آپ کو ملٹیپل چوائس کا ٹیسٹ آئے گا، آپ اس کو ٹیسٹ دیں گے، آپ بالکل بچے بن جائیں گے. اسکول والا زبان آپ کو یاد آ جائے گا. دین آپ اپنی ٹیچر کو اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ بھیج دیں گے. انشاءاللہ آپ کی ٹیچر آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی. 2.5 مہینے میں آپ کو پوری سیرہ آ جائے گی الحمدللہ. اور یو فیل سو گڈ، کیونکہ قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک سیرہ سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ بہت پیاری اپرچونٹی ہے. اس میں فری کورس ہے. آپ اپنے پلیز جتنے آپ کے لو ونز ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کے فیملی میں ہیں، جن کو نہیں بھی آتا نا گوگل ٹیسٹ دینا، ان کو بھی آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ کسی نہ کسی طرح سے وہ یہ کورس کر لیں. اگر آپ فار ایگزامپل آپ اس میں نہیں جوائن ہوتے، جو لوگ بھی جوائن ہوتے ہیں نا وہ اپنے کلسٹر بنائے، اپنی فیملی، اپنے فرینڈز، اپنے سب کو، اور ان کو وہ اسی طرح سے بھیجے اور ان کے ٹیسٹ چیک کرتے جائیں. تو آپ لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ ہمارا مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے. اور جتنی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہمیں نہیں پتا ہوتا
کہ کسی کو ہم بھیجیں گے، کسی کی زندگی بدل گئی تو وہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کیسے ہمارے لیے بن گئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ وہ نیکیاں ہے جو تم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اور کسی کی زندگی بدل گئی تھی، اور وہ نیکیاں تمہارے سامنے آ جائی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔